اللہ پر توکل اور اپنے دین پر ایمان کی مضبوطی کتنی ہے، کیسی ہے، اس کا جائزہ لیا کریں کہ ہم کتنا توکل رکھتے ہیں اللہ پر۔ ہمارے جو اندر دین ہے، ہم مسلم ہیں، تو ہمارا جو مذہب اسلام دین ہے، اس کی ایمانیت کیسی ہے، اس کی ایمان کیسا ہے، ہلکا ہے کہ بھاری ہے کہ تھوڑا سا ہے، زیادہ ہے کہ دکھاوٹی ہے کہ بناوٹی ہے کہ ظاہری ہے باطنی ہے۔ دوستو مکمل طور پر اپنے دین پر ایمان کو مضبوط رکھیے۔ جب مضبوط رکھیں گے وہی ہماری ترقی کی، دنیا اور آخرت کی ترقی کی نیو ہے۔ ایمان کی مضبوطی، ہر طریقے سے سب کچھ کرتے ہوئے، حلال کام کرتے ہوئے ایمان کو پکڑ کر چلیے، ایمان کو مضبوط کر کے چلیے، ایمان ڈگمگانے نہ پائے۔ اللہ پر پورا توکل ہونا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ کون کھلائے گا، کون پلائے گا، کون کھلائے گا، کیسے سنبھالیں گے، کیسے پورا ہوگا، کیسے ملے گا، یہ سب خیال آتا ہے دل میں۔ لیکن جب ہمارا توکل اللہ پر سیدھا ہوگا اور مضبوط ہوگا توکل اللہ پر، اور ہم ایمان پر اٹل رہیں گے، تو انشاءاللہ جو ہمارے اندر یہ سب چیزیں پیدا ہو رہی ہیں کہ کیسے کھائیں گے، کیسے جئیں گے، کیسے عزت ملے گی، کیسے ہماری ترقی ہوگی، کیسے ہمارے اولاد کھائیں گی، ہماری اولاد پڑھیں گی، ہمارے اولاد کا کیسا مستقبل بنے گا، یہ کچھ آپ تھوڑا سا سوچیں گے، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ کر دیں گے اس کے لیے۔ اپنے اولاد کے مستقبل کو اللہ تعالیٰ بہت اچھے طریقے سے سنوار دیں گے۔ ایمان مضبوط رکھیے اول چیز، اور اللہ پر پورا یقین، توکل، مکمل توکل، مکمل، تھوڑا سا نہیں، مکمل۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ انسان جب اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں انسان کو، تو اس کے آخری سانس تک کے لیے کھانے کا پورا انتظام کر کے بھیجتے ہیں۔ اس کا ہر پیدا ہونے والا اپنا کھانے کا کوٹا، اپنی رزق، اپنی روزی کا کوٹا لے کر چلتا ہے، لے کر آتا ہے۔ ایسے نہیں آتا۔ صرف ماں باپ اچھی تربیت دیتے ہیں، پالتے ہیں، پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، پھر وہ بڑا ہوتا ہے اور ایمان پہ چلے گا تو اس کو سب کچھ اچھی چیز نظر آئے گی، اللہ کی طرف سے سب کچھ بہترین نظر آئے گی۔ اس کی زندگی میں کبھی افسوس نام کوئی چیز نہیں رہے گی۔ ہاں، ایمان سے اگر ہٹ جائے گا، اللہ پر توکل اس کے دل سے نکل جائے گا، تب وہ مایوسی میں گھرے گا، ناکامی کی اس کو گھیرے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ہم کو اس طریقے سے سوچنا چاہیے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں، کہ اپنے اولاد پیدا ہونے کا راستہ ہی بند کر دیے ہیں، اسی وجہ سے کہ نہ زیادہ اولاد ہوگی، نہ زیادہ خرچہ کرنا پڑے گا، نہ زیادہ کمانا پڑے گا، نہ زیادہ ٹینشن لینا پڑے گا، نہ زیادہ جھال میل کرنا پڑے گا، کہاں سے کھلائیں گے، کہاں سے پلائیں گے، کیسے رکھیں گے، یہ سب اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اور جو ہم اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں اس کو ہم روک دیتے ہیں، راستہ بند کر دیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ ڈریے مت، ہم لوگ کو ڈرنا نہیں چاہیے۔ اپنی اولاد کی پیدائش پر، چاہے وہ لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو، خوش ہونا چاہیے، اللہ کی نعمت سمجھ کر اس پر ایمان رکھنا چاہیے، اللہ پر ایمان رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ اس کا نگہبان ہے، جسے ہمارے باپ داداؤں کا نگہبان تھا، جسے ہمارا نگہبان ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کا نگہبان ہے، ہمارے بچوں کے مستقبل بارے میں اللہ کی ذمہ داری ہے۔ بس ہم اپنے بچوں کو ایسا راستہ بتائیں جو دین پر چلے۔ انسان
پیدا ہوتا ہے کہیں، پھر اس کے بعد رزق کے لیے کہیں اور چلا جاتا ہے، پھر اس کی موت کہیں اور ہوتی ہے۔ آج اس کا وطن یہاں ہے، کل اس کا وطن 10-20 کلومیٹر کے بعد ہو جاتا ہے۔ یہ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ رزق لکھے ہیں وہاں وہاں رزق مل کر رہے گی۔ یہ نہیں کہ ہم یہاں چھوڑ دیں گے، وہاں جائیں گے تو وہاں روزی نہیں ملے گی، وہاں بھی ملے گی، بشرطے ساتھ ساتھ اللہ کی وحدیت کو پکڑ کے چلنا ہوگا۔ آپ اللہ کی وحدیت کو چھوڑ کر سوچیں ہم یہاں جا کر کامیاب ہو جائیں گے، وہاں جا کر کامیاب ہو جائیں گے، وہاں بہت اچھا ہمارا کاروبار چلے گا، وہاں بہت اچھی نوکری ملے گی، کوئی نہ کوئی بہانہ لگے گا اور وہ نوکری بیکار ہو جائے گی، وہ کاروبار بیکار ہو جائے گا۔ اور جب اللہ کی وحدیت ہمارے دل کے اندر اتر جائے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامیت کے پیروکار بن جائیں گے، پھر ہم کہیں بھی رہیں گے، اچھے انجام تک پہنچیں گے، اچھے انجام تک پہنچیں گے۔ ہمارا جو کوٹا ملا ہے اللہ کی طرف سے، جو تقدیر ہماری لکھی ہوئی ہے، وہ سب چیزیں مل کے رہیں گی۔ دوستو، انسان بہت جلدی گھبرا جاتا ہے، بہت جلدی گھبرا جاتا ہے۔ انسان کی زندگی میں دو طریقے سے اس کے اندر زندگی کے بیچوں بیچ میں یا شروع میں یا آخری میں یا کبھی بھی پریشانیاں آتی ہے۔ یا تو اس کی کیرت، اس کے کرتبے سے، اس کے کاموں سے، اس کی فطرت سے، جو غلط فطرت ہے اس کی وجہ سے اس کو ناکامی ملتی ہے، یا پھر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش ہوتی ہے۔ اور جب اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے تو اسی پر صبر کرنے کی ضرورت ہے، صبر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آزمائش کے بعد ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت چالو ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ٹٹولتا ہے، کچھ چھین کر، کچھ پریشانیاں دے کر ٹٹولتا ہے، دیکھتا ہے کہ اب میرا بندہ کیا کرتا ہے، میرے حدود کے اندر ہی رہتا ہے یا حدود سے نکل جاتا ہے، صبر کرتا ہے یا پھر اپنے من کی کرتا ہے، میرے اوپر بھروسہ رکھتا ہے پھر بھی یا کہ چھوڑ دیتا ہے۔ دوستو، ہم لوگ کو چاہیے کہ اللہ کی وحدیت پر برقرار رہیں اور اپنے کرتبے کو بہتر بنائیں، جس سے کہ اللہ کے بندے بھی خوش رہیں اور اللہ بھی خوش رہے، ایسا کرتب بنائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامیت کے پیروکار بنے، احکامیت پہ چلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی دن بھر میں نماز فرض کی ہے، وہ 5 وقت کے وقت پر نماز ادا کرے، اور رمضان المبارک کا مہینہ سال میں 1 مرتبہ آتا ہے، وہ فریضہ ادا کرے، غمخوری اور صبر کے ساتھ روزہ رکھے رمضان المبارک کے، ہو سکے تو نفلی روزہ بھی رکھے، اور سال ہی بھر میں 1 مرتبہ اپنے جائیداد کا، مال کا، اپنے پیسوں کا زکوٰۃ نکالیں۔ زکوٰۃ نکال دیں گے، زکوٰۃ نکالنے کے بعد آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ ہم بہت بڑے پریشانی جو اوڑھے تھے ابھی وہ پریشانی ختم ہو گئی ہے، یعنی کہ معلوم پڑے گا کہ ہمارا پیسہ کم ہو گیا ہے، لیکن کچھ ہی دن میں اس میں بہت سارے راستہ نکلیں گے آپ کے ترقی کے لیے، آپ کا پیسہ بڑھے گا۔ زکوٰۃ نکالنے سے پیسہ گھٹتا نہیں ہے، بڑھتا ہے۔ جیسے ایک پودے کو اگر قلم کر دیا جائے، اس کو اوپر کا حصہ یا اگل بغل کا حصہ کاٹ دیا جائے، چھوٹا تو دکھے گا، لیکن ایک ہی مہینے میں بہت ساری شاخیں اس میں سے نکل آئیں گی، اور 2-4-6 مہینے میں وہ بہت زیادہ بڑا اور گھنا ہو جائے گا۔ اور زکوٰۃ کے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا مال سے نوازا ہے، بہت صاحب مال بنائے ہیں اللہ تعالیٰ، اور آپ کے اہل و عیال میں سب لوگ خوش ہیں، کوئی مصیبت اور پریشانی میں نہیں ہے، اور آپ صاحب مال ہیں، تو آپ بیت اللہ جائیے، مکہ المکرمہ حج کرنے کے لیے آئیے،
یہ حج ہے، یہ بھی فریضہ ہے۔ حج جو ہے فرض ہے، یہ آخری فرض ہے 5 ارکان میں سے، اس کو بھی پورا کریے۔